بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ پیش خدمت ہے اس کتاب کا اگلا حصہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ خالد، ابو سفیان نے پوچھا، کہاں ہیں وہ؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ نہیں آئیں گے تو یہ بہت خطرناک فریب ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو، خالد نے کہا۔ محمد کی عقل تک تم نہیں پہنچ سکتے، جو وہ سوچ سکتا ہے وہ تم نہیں سوچ سکتے۔ وہ آئیں گے۔ اس وقت تک مسلمان چند ایک مار کے دوسرے قبیلوں کے خلاف لڑ کر اپنی دھاک بٹھا چکے تھے۔ ان میں غزوہ خیبر ایک بڑا مارکا تھا، انہیں جنگ کا تجربہ ہو چکا تھا۔ ابو سفیان، خالد نے کہا، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ مسلمان اب وہ نہیں رہے جو تم نے احد میں دیکھے تھے۔ اب وہ لڑنے کے ماہر بن چکے ہیں، ان کا ابھی تک سامنے نہ آنا بھی ایک چال ہے۔ ابو سفیان کچھ کہہ نہیں لگا تھا کہ ایک شتر سوار نظر آیا جس کا اونٹ بہت تیز رفتار سے دوڑتا آیا تھا۔ ابو سفیان اور خالد کے قریب آ کر اس نے اونٹ روکا اور کود کر نیچے اترا۔ میری آنکھوں نے جو دیکھا ہے وہ تم نہیں مانو گے، شتر سوار نے کہا۔ میں نے مسلمانوں کو حدیبیہ میں خیمہ زن دیکھا ہے، وہ محمد اور اس کا لشکر نہیں ہو سکتا، ابو سفیان نے کہا۔ خدا کی قسم، میں محمد کو اس طرح پہچانتا ہوں جس طرح تم دونوں مجھے پہچانتے ہو، شتر سوار نے کہا، اور میں نے ایسے اور آدمیوں کو بھی پہچانا ہے جو ہم میں سے تھے لیکن ان کے ساتھ جا ملے تھے۔ حدیبیہ مکہ سے 13 میل دور مغرب میں ایک مقام تھا۔ رسول کریم خون ریزی سے بچنا چاہتے تھے، اس لیے آپ مکہ سے دور حدیبیہ میں جا خیمہ زن ہوئے تھے۔ ہم ان پر شبخون ماریں گے، خالد نے کہا، انہیں سستانے نہیں دیں گے۔ وہ جس راستے سے حدیبیہ پہنچے ہیں اس راستے نے انہیں تھکا دیا ہوگا، ان کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں گی۔ وہ تازہ دم ہو کر مکہ پر حملہ کریں گے، ہم انہیں آرام نہیں کرنے دیں گے، ہم انہیں وہاں سے بھگا سکتے ہیں، ابو سفیان نے کہا۔ چھاپا مار جیش تیار کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خیمہ گاہ کی حفاظت کا انتظام کر رکھا تھا۔ گھڑ سوار جیش رات کو خیمہ گاہ کے ارد گرد گشتی پہرا دیتے تھے، دن کو بھی پہرے کا انتظام تھا۔ ایک اور گھڑ سوار جیش نے اپنے جیسا ایک گھڑ سوار جیش دیکھا جو خیمہ گاہ سے دور آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا۔ مسلمان سوار ان سواروں کی طرف چلے گئے، وہ قریش کے سوار تھے جو وہاں نہ رکے اور دور چلے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک اور طرف سے آتے نظر آئے اور مسلمانوں کی خیمہ گاہ سے تھوڑی دور رک کر چلے گئے۔ دوسرے روز وہ سوار خیمہ گاہ کے قریب آ گئے۔ اب کے مسلمان سواروں کا ایک جیش جو خیمہ گاہ سے دور نکل گیا تھا واپس آ گیا۔ اس جیش نے ان سواروں کو گھیر لیا، انہوں نے گھیرے سے نکلنے کے لیے ہتھیار نکال لیے، ان میں جھڑپ ہو گئی، لیکن مسلمان سواروں کے کماندار نے اپنے سواروں کو روک دیا۔ انہیں نکل جانے دو، جیش کے کماندار نے کہا، ہم لڑنے آئے ہوتے تو ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہ جانے دیتے۔ وہ مکہ کے لڑاکا سوار تھے، انہوں نے واپس جا کر ابو سفیان کو بتایا، چند اور سواروں کو بھیجو۔ ابو سفیان نے کہا، ایک شبخون مارو، میرے قبیلے کے سردار، ایک سوار نے کہا، ہم نے شبخون مارنے کی بہت کوشش کی ہے لیکن ان کی خیمہ گاہ کے ارد گرد دن رات گھڑ سوار گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ قریش کے چند اور سواروں کو بھیجا گیا، انہوں نے شام کے ذرا بعد شبخون مارنے کی کوشش کی لیکن مسلمان سواروں نے ان کے کچھ سواروں کو زخمی کر کے وہاں سے بھگا دیا۔ مکہ والوں پر تذبذب کی کیفیت طاری رہی، وہ راتوں کو سوتے بھی نہیں تھے، محاصرے کے ڈر سے ہر وقت بیدار اور چوکس رہتے تھے اور دن گزرتے جا رہے تھے۔ آخر ایک روز مکہ میں ایک مسلمان سوار داخل ہوا، اس نے ابو سفیان کے متعلق پوچھا، لوگوں کا ایک ہجوم اس کے پیچھے چل پڑا۔ ابو سفیان نے دور سے دیکھا اور دوڑا آیا، خالد بھی آ گیا۔ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر آیا ہوں، مسلمان سوار نے کہا۔ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، عمرہ کر کے چلے جائیں گے، اگر ہم اجازت نہ دیں تو؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ ہم مکہ والوں کا نہیں، خدا کا حکم ماننے والے ہیں، مسلمان سوار نے کہا۔ ہم اپنے اور اپنی عبادت گاہ کے درمیان کسی کو حائل نہیں ہونے دیا کرتے، اگر مکہ کے مکان ہمارے لیے رکاوٹ بنیں گے تو خدا کی قسم مکہ ملبے اور کھنڈروں کی بستی بن جائے گی۔ اگر یہاں کے لوگ ہمیں روکیں گے تو مکہ کی گلیوں میں خون بہے گا۔ ابو سفیان، ہم امن کا پیغام لے کر آئے ہیں اور یہاں کے لوگوں سے امن کا تحفہ لے کر جائیں گے۔ خالد کو وہ لمحے یاد تھے جب یہ مسلمان سوار پروقار لہجے میں دھمکی دے رہا تھا۔ خالد کا خون کھول اٹھنا چاہیے تھا لیکن اسے یہ آدمی بڑا اچھا لگا تھا، اسے ابو سفیان کا جواب بھی جو اس نے رسول کریم کو بھیجا تھا اچھا لگا تھا۔ ابو سفیان نے کہا تھا کہ دونوں طرف کے ذمہ دار آدمی صلح سمجھوتے کی شرائط طے کریں۔ پھر ایک صلح نامہ تحریر ہوا تھا
جسے صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا۔ مسلمانوں کی طرف سے اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قریش کی طرف سے سہیل بن عمرو نے دستخط کیے تھے۔ اس صلح نامے میں طے پایا تھا کہ مسلمان اور اہل قریش 10 سال تک نہیں لڑیں گے اور مسلمان آئندہ سال عمرہ کرنے آئیں گے اور مکہ میں 3 دن ٹھہر سکیں گے۔ رسول کریم قریش میں سے تھے۔ خالد آپ کو بہت اچھی طرح جانتا تھا، لیکن اب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ یہ کوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ ایسا متاثر ہوا کہ اس کے ذہن سے اتر گیا کہ یہ وہی محمد ہے جسے وہ اپنے ہاتھوں قتل کرنے کے منصوبے بناتا رہتا تھا، نعوذ باللہ۔ خالد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سالار کی حیثیت سے زیادہ دیکھ رہا تھا۔ وہ آپ کی عسکری اہلیت کا قائل ہو گیا تھا۔ صلح حدیبیہ تک مسلمان رسول اکرم کی قیادت میں چھوٹے بڑے 28 معرکے لڑ چکے اور فتح و نصرت کی دھاک بٹھا چکے تھے۔ مسلمان عمرہ کر کے چلے گئے۔ 2 مہینے گزر گئے۔ ان 2 مہینوں میں خالد پر خاموشی طاری رہی، لیکن اس خاموشی میں ایک طوفان اور ایک انقلاب پرورش پا رہا تھا۔ خالد نے مذہب میں کبھی دلچسپی نہیں لی تھی۔ اسے نہ کبھی اپنے بتوں کا خیال آیا تھا، نہ کبھی اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، مگر اب از خود اس کا دھیان مذہب کی طرف چلا گیا اور وہ اس سوچ میں کھو گیا کہ مذہب کون سا سچا ہے اور انسان کی زندگی میں مذہب کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے۔ اکرمہ، ایک روز خالد نے اپنے ساتھی سالار اکرمہ سے، جو اس کا بھتیجا بھی تھا، کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں سمجھ گیا ہوں۔ کیا سمجھ گئے ہو خالد؟ اکرمہ نے پوچھا۔ محمد جادوگر نہیں، خالد نے کہا، اور محمد شاعر بھی نہیں۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دشمن سمجھنا چھوڑ دیا ہے اور میں نے محمد کو خدا کا رسول تسلیم کر لیا ہے۔ حبل اور عزا کی قسم، تم مذاق کر رہے ہو، اکرمہ نے کہا۔ کوئی نہیں مانے گا کہ ولید کا بیٹا اپنے باپ کا مذہب چھوڑ رہا ہے۔ ولید کا بیٹا اپنا مذہب چھوڑ چکا ہے، خالد نے کہا۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے کتنے آدمیوں کو قتل کرا چکا ہے؟ اکرمہ نے کہا، تم ان کے مذہب کو قبول کر رہے ہو جن کے خون کے ہم پیاسے ہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا اکرمہ، خالد نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ اسی شام ابو سفیان نے خالد کو اپنے ہاں بلایا۔ اکرمہ بھی وہاں موجود تھا۔ کیا تم بھی محمد کی باتوں میں آ گئے ہو؟ ابو سفیان نے اس سے پوچھا۔ تم نے ٹھیک سنا ہے ابو سفیان، خالد نے کہا، محمد کی باتیں ہی کچھ ایسی ہیں۔ مشہور مورخ واقدی نے لکھا ہے کہ ابو سفیان قبیلے کا سردار تھا۔ اس نے خالد کا فیصلہ بدلنے کے لیے اسے قتل کی دھمکی دی۔ خالد اس دھمکی پر مسکرا دیا، مگر اکرمہ برداشت نہ کر سکا، حالانکہ وہ خود خالد کے فیصلے کے خلاف تھا۔ ابو سفیان، اکرمہ نے اسے کہا، میں تمہیں اپنے قبیلے کا سردار مانتا ہوں، لیکن خالد کو جو تم نے دھمکی دی ہے وہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تم خالد کو اپنا مذہب بدلنے سے نہیں روک سکتے۔ اگر تم خالد کے خلاف کوئی کارروائی کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی خالد کے ساتھ مدینے چلا جاؤں۔ اگلے ہی روز مکہ میں ہر کسی کی زبان پر یہ الفاظ تھے، خالد بن ولید محمد کے پاس چلا گیا ہے۔ خالد یادوں کے ریلے میں بہتا مدینہ کو چلا جا رہا تھا۔ اسے اپنا ماضی اس طرح یاد آیا تھا جیسے وہ گھوڑے پر سوار مدینہ کو نہیں بلکہ پیادہ اپنے ماضی میں چلا جا رہا ہو۔ اسے مدینہ کے اونچے مکانوں کی مڈیریں نظر آنے لگیں۔ خالد، اسے کسی نے پکارا، لیکن اسے گزرے ہوئے وقت کی آواز سمجھ کر اس نے نظر انداز کر دیا۔ اسے گھوڑوں کے ٹاپ سنائی دیے۔ تب اس نے دیکھا اسے 2 گھوڑے اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ وہ رک گیا۔ گھوڑے اس کے قریب آ کر رک گئے۔ ایک سوار اس کے قبیلے کا مشہور جنگجو عمرو بن العاص تھے اور دوسرے عثمان بن طلحہ۔ ان دونوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ کیا تم دونوں مجھے واپس مکہ لے جانے کے لیے آئے ہو؟ خالد نے ان سے پوچھا۔ تم جا کہاں رہے ہو؟ عمرو بن العاص نے کہا۔ اور تم دونوں کہاں جا رہے ہو؟ خالد نے پوچھا۔ خدا کی قسم ہم تمہیں بتائیں گے تو تم خوش نہیں ہوگے، عثمان بن طلحہ نے کہا۔ ہم مدینہ جا رہے ہیں۔ بات پوری کرو عثمان، عمرو بن العاص نے کہا۔ خالد، ہم محمد کا مذہب قبول کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے محمد کو خدا کا سچا نبی مان لیا ہے۔ پھر ہم ایک ہی منزل کے مسافر ہیں، خالد نے کہا۔ آؤ اکٹھے چلیں۔ وہ 31 مئی 628 کا دن تھا جب تاریخ اسلام کے 2 عظیم جرنیل خالد بن ولید اور عمرو بن العاص مدینہ میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ عثمان بن طلحہ تھے۔ تینوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پہنچے۔ سب سے پہلے خالد بن ولید اندر گئے، ان کے پیچھے عمرو بن العاص اور عثمان بن طلحہ گئے۔ تینوں نے قبول اسلام کی خواہش ظاہر کی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور تینوں کو باری باری گلے لگایا۔ شہیدوں کو دل سے اتار دیں، ذہن سے ان کا نام و نشان مٹا دیں، ان کی یادوں کو شراب میں ڈبو دیں۔ اس زمین پر جو خدا نے ہمیں شہیدوں کے صدقے عطا کی ہے، بادشاہ بن کر گردن اکڑا لیں اور کہیں کہ میں ہوں اس زمین کا شہنشاہ۔ شہیدوں کے نام پر مٹی ڈال دیں، کسی شہید کی کہیں قبر نظر آئے تو اسے زمین سے ملا دیں، مگر زندگی کے ہر موڑ اور ہر دوراہے پر آپ کو شہید کھڑے نظر آئیں گے۔ آپ کے ذہن کے کسی گوشے سے شہید اٹھیں گے اور شراب اور شہنشاہیت کا نشہ اتار دیں گے کہ جس نے تخت و تاج کے نشے میں شہیدوں سے بے وفائی کی، وہ شاہ سے گدا اور ذلیل و خوار ہوا، کیونکہ اس نے قرآن کے اس فرمان کی حکم عدولی کی کہ شہید زندہ ہیں، انہیں مردہ مت کہو۔ عرب کے ملک اردن میں گمنام سا ایک مقام ہے جس کا نام موتا ہے۔ اس کے قریب سے گزر جانے والوں کو بھی شاید یہ پتہ نہ چلتا ہو کہ وہاں ایک بستی ہے۔ اس کی حیثیت چھوٹے سے ایک گاؤں سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، لیکن شہیدوں نے اردن کے بادشاہ کو اپنی موجودگی کا اور اپنی زندگی کا جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے احساس دلایا ہے۔ وہ جس مارکے میں شہید ہوئے تھے وہ 13.5 صدیاں پہلے اس مقام پر لڑا گیا تھا۔ پھر یہ مقام گزرتے زمانے کی اڑتی ریت میں دبتا چلا گیا۔ کچھ عرصے سے موتا کے رہنے والے ایک عجیب صورتحال سے دوچار ہونے لگے۔ آج بھی وہاں چلے جائیں اور وہاں کے رہنے والوں سے پوچھیں تو وہ بتائیں گے کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی آدمی رات کو خواب میں دیکھتا ہے کہ 13.5 صدیاں پہلے کے مجاہدین اسلام چل پھر رہے ہیں۔ کفار کا ایک لشکر آتا ہے اور مجاہدین اس کے مقابلے میں جم جاتے ہیں۔ ان کی تعداد تھوڑی ہے اور لشکر کفار مانند سیلاب ہے۔ مار کا بڑا خون ریز ہے۔ یہ خواب ایک دو آدمیوں نے نہیں، وہاں کے بہت سے آدمیوں نے دیکھا ہے، اور کسی نہ کسی کو یہ خواب ابھی تک نظر آتا ہے۔ یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں، انہیں معلوم نہیں تھا کہ 13.5 صدیاں پہلے یہاں حق و باطل کا معرکہ لڑا گیا تھا، مگر ان کے خوابوں میں شہید آنے لگے۔ یہ خبر اردن کے ایوانوں تک پہنچی، تب یاد آیا کہ یہ موتا ہے جہاں مسلمانوں اور عیسائیوں کی ایک لڑائی ہوئی تھی۔ یہ عیسائی عرب کے باشندے تھے۔ شہیدوں نے اپنے زندہ ہونے کا ایسا احساس دلایا کہ اردن کی حکومت نے جنگ موتا اور اس جنگ کے شہیدوں کی یادگار کے طور پر ایک نہایت خوبصورت مسجد تعمیر کرنے کے احکام جاری کر دیے۔ مسجد کی تعمیر 1968 میں شروع ہوئی تھی۔ اس جنگ میں 3 سپہ سالار زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے تھے۔ ان تینوں کی قبریں موتا سے تقریباً 2 میل دور ہیں، جو ابھی تک محفوظ ہیں۔ مدینہ میں آ کر خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا تو ان کی ذات میں عظیم انقلاب آ گیا۔ 3 مہینے گزر گئے تھے۔ خالد زیادہ تر وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور بیٹھے فیض حاصل کرتے رہتے، مگر انہیں ابھی عسکری جوہر دکھانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ وہ فن حرب و ضرب کے ماہر جنگجو تھے، ان کا حسب و نسب بھی عام عربوں سے اونچا تھا، لیکن انہوں نے ایسا دعویٰ نہ کیا کہ انہیں سالار کا رتبہ ملنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے آپ کو سپاہی سمجھا اور اسی حیثیت میں خوش رہے۔ آج کے شام اور اردن کے علاقے میں اس زمانے میں قبیلہ غسان آباد تھا، جو اس علاقے میں دور تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ قبیلہ طاقت کے لحاظ سے زبردست مانا جاتا تھا، کیونکہ جنگجو ہونے کے علاوہ اس کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس قبیلے میں عیسائی بھی شامل تھے۔ اس وقت روما کا شہنشاہ ہرقل تھا، جس کی جنگ پسندی اور جنگی دہشت دور دور تک پہنچی ہوئی تھی۔ اسلام تیزی سے پھل پھول رہا تھا۔ قبیلہ قریش کے 1000 لوگ اسلام قبول کر چکے تھے۔ ان کے مانے منجھے ہوئے سردار اور سالار بھی مدینہ جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر چکے تھے، اور مسلمان ایک جنگی طاقت بنتے جا رہے تھے۔ کئی ایک چھوٹے چھوٹے قبائل حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تھے۔ مدینہ اطلاعیں پہنچ رہی تھیں کہ قبیلہ غسان مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت اور اسلام کی مقبولیت کو روکنے کے لیے مسلمانوں کو للکارنا چاہتا ہے اور جنگی تیاریوں میں مصروف ہے۔ یہ بھی سنا گیا کہ غسان کا سردار اعلیٰ روما کے بادشاہ ہرقل کے ساتھ دوستی کر کے اس کی جنگی طاقت بھی مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رسول کریم نے اپنا ایک ایلچی، جس کا نام تاریخ میں محفوظ نہیں، غسان کے سردار اعلیٰ کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اسلام ایک مذہب اور ایک دین ہے۔ باقی تمام عقیدے جو مختلف مذاہب کی صورت اختیار کر گئے ہیں توہمات ہیں، اور یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ رسول اکرم نے غسان کے سردار اعلیٰ کو قبول اسلام کی دعوت دی،
نبی کریم نے یہ پیغام اس خیال سے بھیجا تھا کہ پیشتر اس کے کہ قبیلہ غسان روما کے شہنشاہ ہرقل کی جنگی قوت سے مروب ہو کر عیسائیت کی آغوش میں چلا جائے، یہ قبیلہ اسلام قبول کر لے اور اسے اپنا اتحادی بنا کر ہرقل سے بچایا جائے۔ خدا کی قسم اس سے بہتر فیصلہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ خالد نے ایک محفل میں کہا، ہرقل نے فوج کشی کی تو یوں سمجھو کہ باطل کا طوفان آ گیا جو سب کو اڑا لے جائے گا۔ غسان کی خیریت اسی میں ہے کہ رسول اللہ کی دعوت قبول کر لے۔ کسی اور نے کہا، نہیں کرے گا تو ہمیشہ کے لیے ہرقل کا غلام ہو جائے گا۔ ایک اور نے کہا، اس وقت ہرقل قبیلہ غسان کے علاقے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ جو فوج تھی اس کی تعداد 1,00,000 تھی۔ غسان کے سردار اعلیٰ کو اطلاع مل چکی تھی مگر وہ پریشان نہیں تھا، وہ ہرقل کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ نبی کریم کا ایلچی بصرہ کو جا رہا تھا۔ غسان کا دارالحکومت بصرہ تھا۔ ایلچی کے ساتھ ایک اونٹ پر لدے ہوئے زاد راہ کے علاوہ 3 محافظ بھی تھے۔ بڑی لمبی مسافت کے بعد ایلچی موتا پہنچا اور اس نے ذرا سستانے کے لیے اپنا مختصر سا قافلہ روک لیا۔ قریب ہی قبیلہ غسان کی ایک بستی تھی۔ اس کے سردار اعلیٰ کو اطلاع ملی کہ 4 اجنبی بستی کے قریب پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ سردار نے، جس کا نام شرحبیل بن عمرو تھا، مدینہ کے ایلچی کو اپنے ہاں بلایا اور پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ میں مدینہ کا ایلچی ہوں اور بصرہ جا رہا ہوں، ایلچی نے جواب دیا۔ میں اللہ کے رسول کا پیغام تمہارے سردار اعلیٰ کے لیے لے جا رہا ہوں۔ کیا تم قبیلہ قریش کے محمد کی بات کر رہے ہو؟ شرحبیل بن عمرو نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ اسلام قبول کر لو، ایلچی نے کہا، اور باطل کے عقیدے ترک کر دو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنے سردار اعلیٰ کی اور اپنے مذہب کی توہین برداشت کر لوں گا؟ شرحبیل بن عمرو نے کہا، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہیں سے واپس مدینہ چلے جاؤ، میں بصرہ کے راستے سے ہٹ نہیں سکتا۔ ایلچی نے کہا، یہ رسول اللہ کا حکم ہے جس کی تعمیل میں فخر سے اپنی جان دے دوں گا اور میں بڑے فخر سے تمہاری جان لوں گا۔ شرحبیل بن عمرو نے کہا اور اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ ایلچی کے 3 محافظ باہر بیٹھے تھے۔ اندر سے 3 آدمی نکلے، وہ کسی کی خون آلود لاش گھسیٹتے ہوئے باہر لا رہے تھے۔ محافظوں نے دیکھا کہ لاش کی گردن کٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے پہچان لیا، یہ ان کے ایلچی کی لاش تھی۔ شرحبیل بن عمرو باہر آیا۔ تم اس کے ساتھی تھے؟ شرحبیل نے محافظوں سے کہا، مجھے یقین ہے کہ اس کے بغیر تم بصرہ نہیں جاؤ گے۔ نہیں، ایک محافظ نے جواب دیا، پیغام اس کے پاس تھا، جاؤ مدینہ کو لوٹ جاؤ۔ شرحبیل نے کہا، اور محمد سے کہنا کہ ہم اپنے قبیلے اور اپنے عقیدے کی توہین برداشت نہیں کیا کرتے۔ اگر یہ شخص بصرہ پہنچ جاتا تو وہاں قتل ہو جاتا۔ خدا کی قسم، ایک محافظ نے کہا، ہم اپنے مہمان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا کرتے اور میں تمہیں مہمان سمجھ کر تمہاری جان بخشی کر رہا ہوں۔ شرحبیل نے کہا، اور مجھے یہ نہ کہنا کہ میں تمہیں اس کی لاش دے دوں۔ مدینہ کی تمام تر آبادی کو معلوم ہو چکا تھا کہ رسول اللہ کا ایلچی دعوت اسلام لے کر بصرہ گیا ہوا ہے۔ سب ایلچی کی واپسی کے منتظر تھے، لیکن 3 محافظ ایلچی کے بغیر واپس آئے۔ ان کے چہروں پر صرف گرد کی تہ اور تھکن کے آثار ہی نہیں تھے، غم و غصے کے تاثرات بھی تھے۔ وہ مدینہ داخل ہوئے تو لوگ ہجوم کر کے آ گئے، خدا کی قسم ہم انتقام لیں گے۔ محافظ بازو لہرا لہرا کر کہتے جا رہے تھے، شرحبیل بن عمرو کا قتل ہم پر فرض ہو گیا ہے۔ جب یہ خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو باہر مدینہ کی آبادی اکٹھی ہو گئی تھی۔ عربوں کے رواج کے مطابق قتل کی سزا قتل تھی۔ باہر لوگ انتقام انتقام کے نعرے لگا رہے تھے۔ اس دور میں بھی آج کل کی طرح ایک دوسرے کے ایلچیوں کو، جن کی حیثیت سفیروں جیسی ہوتی تھی، دشمن بھی تحفظ دیتا تھا۔ کسی کے ایلچی کو قتل کر دینے کا مطلب اعلان جنگ سمجھا جاتا تھا۔ اہل مدینہ، رسول کریم نے باہر آ کر مدینہ والوں کے بکھرے ہوئے ہجوم سے فرمایا، میں نے انہیں لڑائی کے لیے نہیں للکارا تھا، میں نے انہیں سچا دین قبول کرنے کو کہا تھا۔ اگر وہ لڑنا چاہتے ہیں تو ہم لڑیں گے، ہم لڑیں گے، ہم انتقام لیں گے، مسلمان کمزور نہیں۔ ہجوم نعرے لگا رہا تھا، مسلمانوں کا خون اتنا ارزاں نہیں، ہم اللہ اور رسول کے ناموس پر مر مٹیں گے۔ رسول کریم کے حکم سے اسی روز مجاہدین اسلام کی فوج تیار ہو گئی، جس کی تعداد 3000 تھی۔ رسول کریم نے سپہ سالاری کے فرائض زید بن حارثہ کو سونپے۔ اگر زید شہید ہو جائے تو سپہ سالار جعفر بن ابی طالب ہوگا۔ نبی کریم نے فرمایا، جعفر بھی شہید ہو جائے تو سپہ سالار عبداللہ بن رواحہ ہوگا۔ اگر عبداللہ کو بھی اللہ شہادت عطا کر دے تو فوج اپنا سپہ سالار خود چن لے۔ مورخ ابن سعد اور مغازی لکھتے ہیں کہ رسول کریم نے یہ 3 سپہ سالار درجہ بدرجہ مقرر کر کے مجاہدین کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ آپ نے سپہ سالار زید بن حارثہ سے فرمایا کہ موتا پہنچ کر سب سے پہلے
شرحبیل بن عمرو کو جو ہمارے ایلچی کا قاتل ہے قتل کیا جائے، پھر موتا اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو کہا جائے کہ وہ اسلام قبول کر لیں، انہیں بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے، اگر وہ قبول کر لیں تو ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ مجاہدین کی اس فوج میں خالد بن ولید محض سپاہی تھے، کسی دستے یا جیش کے کماندار بھی نہیں تھے۔ روما کے شہنشاہ ہرکل کی فوج آج کے اردن میں کسی جگہ خیمہ زن تھی۔ یہ قبیلہ غسان کا علاقہ تھا۔ فوج کی تعداد مورخین کے مطابق 1,00,000 تھی۔ یہ فوج اس علاقے کی بستیوں پر چھا چکی تھی۔ کھڑی فصل، گھوڑے اور اونٹ کھا رہے تھے۔ لوگوں کے گھروں سے اناج اور کھجوروں کے ذخیرے فوج نے اٹھا لیے تھے، اور جوان اور خوبصورت عورتیں فوج کے سرداروں اور کمانداروں کے خیموں میں تھیں۔ ہرکل کا خیمہ کناتوں اور شامیانوں کا محل تھا۔ قبیلہ غسان کا سردار اعلیٰ ہرکل کے سامنے بیٹھا تھا۔ اسے ہرکل کی فوج کشی کی اطلاع ملی تھی تو وہ بیش قیمت تحائف اور اپنے قبیلے کی بڑی حسین 10-12 لڑکیاں اپنے ساتھ لے کر ہرکل کے استقبال کو چلا گیا تھا۔ اب ان لڑکیوں میں سے 2-3 ہرکل کے پہلوؤں میں بیٹھی تھیں۔ اور تم نے بتایا ہے کہ مدینہ سے محمد نے تمہیں پیغام بھیجا تھا کہ تمہارا قبیلہ اس کا مذہب قبول کر لے۔ ہرکل نے کہا، میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ میرے ایک سردار شرحبیل بن عمرو نے مدینہ کے ایلچی کو مجھ تک نہیں پہنچنے دیا۔ غسان کے سردار اعلیٰ نے کہا، اسے موتا میں قتل کر دیا تھا۔ کیا مدینہ والوں میں اتنی طاقت اور جرأت ہے کہ وہ اپنے ایلچی کے قتل کا انتقام لینے آئیں؟ ہرکل نے پوچھا۔ ان کی طاقت کم ہے اور جرأت زیادہ ہے، سردار اعلیٰ نے کہا۔ ان لوگوں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو سوار ہے۔ پہلے پہل مجھے ان کے متعلق اطلاعیں ملیں تو میں نے انہیں کوئی اہمیت نہ دی، مگر انہوں نے ہر میدان میں فتح پائی ہے، اور ہر میدان میں ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ محمد اور اس کے سالاروں کی جنگی چالوں کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ اس نے مجھے اپنے مذہب کا جو پیغام بھیجا تھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھنے لگا ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ ہرکل نے ایک نیم برہنہ لڑکی کے ہاتھ سے شراب کا پیالہ لیتے ہوئے پوچھا۔ بات صاف کہہ دوں تو میرے لیے بھی اچھا ہے، آپ کے لیے بھی، سردار اعلیٰ نے کہا۔ میں نے آپ کی فوج دیکھ لی ہے۔ میرا قبیلہ کوئی چھوٹا قبیلہ نہیں، اگر زیادہ نہیں تو آپ جتنی فوج میرے پاس بھی ہے۔ آپ اپنے ملک سے دور ہیں، اگر ہم لڑیں گے تو میں اپنی زمین پر لڑوں گا جہاں کا بچہ بچہ آپ کا دشمن ہوگا۔ کیا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ ہرکل نے مسکرا کر پوچھا۔ اگر یہ دھمکی ہے تو یہ میں اپنے آپ کو بھی دے رہا ہوں، غسان کے سردار اعلیٰ نے کہا۔ میں آپ کو آپس میں لڑائی کے نتائج بتا رہا ہوں جو ہم دونوں کے لیے اچھے نہیں ہوں گے۔ اس کا فائدہ مدینہ والوں کو پہنچے گا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم دونوں مل کر مسلمانوں کو ختم کریں؟ میں فتح کی صورت میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ مفتوحہ علاقہ آپ کا ہوگا، میں اپنے علاقے میں واپس آ جاؤں گا۔ ہم آپس میں لڑ کر اپنی طاقت ضائع نہ کریں، پہلے ایک ایسی طاقت کو ختم کریں جو مدینہ میں ہم دونوں کے خلاف تیار ہو رہی ہے۔ میں تمہاری تجویز کو قبول کرتا ہوں، شہنشاہ نے کہا۔ پھر اپنی فوج کو حکم دے دو کہ غسان کی بستیوں میں لوٹ مار بند کر دیں۔ دے دوں گا، ہرقل نے کہا۔ ہمیں مدینہ والوں کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے، ہم مدینہ کی طرف بڑھیں گے۔ انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ مدینہ کے 3,000 مجاہدین مدینہ سے بہت دور نکل گئے تھے۔ معان نام کا ایک مقام تھا، وہاں انہوں نے پڑاؤ کیا۔ اس علاقے اور اس سے آگے کے علاقے میں مجاہدین اجنبی تھے، انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ آگے کیا ہے۔ معلوم یہ کرنا تھا کہ آگے دشمن کی فوج موجود ہے یا نہیں، اگر ہے تو کتنی ہے اور کیسی ہے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے 3-4 مجاہدین کو غریب سے شتر سواروں کے بھیس میں آگے بھیج دیا گیا۔ ان آدمیوں نے رات آگے کہیں جا کر گزاری اور اگلی شام کو واپس آئے۔ وہ جو خبر لائے وہ اچھی نہیں تھی، وہ دور آگے چلے گئے تھے۔ پہلے انہیں غسان کے 2 کنبے نظر آئے جو نقل مکانی کر کے کہیں جا رہے تھے۔ دونوں کنبوں میں نوجوان لڑکیاں اور جوان عورتیں زیادہ تھیں۔ وہ لوگ امیر کبیر معلوم ہوتے تھے، ان کا سامان کئی اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ یہ قافلہ ایک جگہ آرام کے لیے رکا ہوا تھا، مجاہدین بھی وہیں رک گئے اور انہوں نے قافلے والوں کے ساتھ راہ و رسم پیدا کر لی اور یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ مسلمان ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بصرہ جا رہے ہیں اور وہاں سے تجارت کا سامان لائیں گے، یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ قافلے کے آدمیوں نے انہیں بتایا، روما کے بادشاہ ہرکل کا لشکر لوٹ مار اور قتل و غارت کرتا چلا آ رہا ہے، تم سے اونٹ اور مال و دولت چھین لیں گے اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں قتل بھی کر دیں۔ پھر ہرکل کی فوج کشی کی باتیں ہوتی رہیں۔ پتہ چلا کہ انہوں نے ہرکل کی فوج دیکھی نہیں، صرف سنا ہے کہ یہ فوج اردن میں داخل ہو کر لوٹ مار کر رہی ہے۔ ان کنبوں میں چونکہ عورتیں زیادہ تھیں اس لیے انہیں بچانے کے لیے یہ لوگ بھاگ نکلے۔ مجاہدین کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ ہرکل کے متعلق صحیح صورتحال معلوم کریں۔ یہ بہت بڑا خطرہ تھا۔ مجاہدین
اور آگے چلے گئے۔ انہیں غسان کی ایک بستی نظر آئی، وہ بستی میں چلے گئے اور بتایا کہ وہ بصرہ جا رہے تھے، مگر راستے میں راہزنوں نے انہیں لوٹ لیا ہے۔ بستی والوں نے انہیں کھانا کھلایا اور خاصی آؤ بھگت کی، وہاں سے انہیں صحیح اطلاع مل گئی۔ صحیح صورتحال یہ تھی کہ ہرقل اور قبیلہ غسان کے درمیان معاہدہ طے پا گیا تھا۔ قبیلہ غسان نے اپنی فوج ہرقل کی فوج میں شامل کر دی تھی اور دونوں فوجوں کا رخ مدینہ کی طرف تھا۔ مورخوں نے ہرقل کے لشکر کی تعداد 1,00,000 اور 1,00,000 غسان کی فوج کی تعداد لکھی ہے، لیکن بعض مورخ اس سے اتفاق نہیں کرتے، وہ دونوں فوجوں کی مجموعی تعداد 1,00,000 بتاتے ہیں۔ بہرحال مدینہ کی اسلامی فوج کی تعداد سب نے 3,000 لکھی ہے۔ اس صورتحال نے مجاہدین کے سالاروں کو پریشان کر دیا۔ حالات کا تقاضا یہ تھا کہ دشمن کی اس ہیبت ناک جنگی قوت اور اپنی قلیل تعداد کو دیکھتے ہوئے واپس آ جاتے، لیکن انہوں نے واپسی کی نہ سوچی، البتہ معان سے آگے پیش قدمی روک دی۔ اگر ہم واپس چلے گئے تو یہ ہرقل اور غسان کے لیے دعوت ہوگی کہ بے دھڑک مدینہ تک چلے آؤ۔ عبداللہ بن رواحہ نے کہا، ہم دشمن کو یہیں روکیں گے، کیا ہم اتنی تھوڑی تعداد میں اتنے بڑے لشکر کو روک سکیں گے؟ زید بن حارثہ نے پوچھا، کون سے میدان میں ہم تھوڑی تعداد میں نہیں تھے؟ جعفر بن ابی طالب نے کہا، اگر ہم مل کر کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکتے تو ہم میں سے کوئی مدینہ چلا جائے اور رسول اللہ سے احکام لے آئے، ہم اتنا وقت ضائع نہیں کر سکتے۔ عبداللہ نے کہا، دشمن ہمیں اتنی مہلت نہیں دے گا، خدا کی قسم میں دشمن کو یہ تاثر نہیں دوں گا کہ ہم اس کے لشکر سے ڈر گئے ہیں، اور میں مدینہ میں یہ کہنے کے لیے داخل نہیں ہوں گا کہ ہم پسپا ہو کر آئے ہیں۔ زید نے کہا، ہم جانے قربان کر کے زندہ رہنے والوں کے لیے مثال قائم کر جائیں گے۔ یہ مت بھولو کہ غسان کی فوج میں عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے، عیسائی اپنے مذہب کی خاطر لڑیں گے۔ عبداللہ بن رواحہ اٹھ کھڑے ہوئے اور مجاہدین کو اکٹھا کر کے اتنے جوشیلے لہجے میں خطاب کیا کہ 3,000 مجاہدین کے نعرے زمین و آسمان کو ہلانے لگے۔ سپہ سالار زید بن حارثہ نے آگے کو کوچ کا حکم دے دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مجاہدین اسلام نے اپنے آپ کو بڑے ہی خطرناک امتحان میں ڈال دیا۔ ہرقل اور غسان کے سردار اعلیٰ کو معلوم ہو گیا تھا کہ مدینہ سے چند ہزار نفری کی فوج اپنے ایلچی کے قتل کا انتقام لینے آ رہی ہے۔ مجاہدین کو کچل ڈالنے کے لیے ہرقل اور غسان کے لشکر آ رہے تھے۔ مجاہدین بڑھتے چلے گئے اور بلقاء پہنچے، انہیں اور آگے جانا تھا، لیکن غسان کی فوج کے 2 دستے جن کی تعداد مجاہدین کی نسبت 3 گنا تھی، راستے میں حائل ہو گئے۔ زید بن حارثہ نے مجاہدین کو دور ہی روک لیا اور ایک بلند جگہ کھڑے ہو کر علاقے کا جائزہ لیا۔ انہیں یہ زمین لڑائی کے لیے موزوں نہ لگی۔ دوسرے سالاروں سے مشورہ کر کے زید بن حارثہ مجاہدین کو پیچھے لے آئے۔ غسان کی فوج نے اسے پسپائی سمجھ کر مجاہدین کا تعاقب کیا۔ زید موتا کے مقام پر رک گئے اور فوراً اپنے مجاہدین کو لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ انہوں نے فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، دایاں اور بایاں پہلو اور قلب۔ دائیں پہلو کی کمان قطبہ بن قتادہ کے پاس اور بائیں پہلو کی عبایہ بن مالک کے ہاتھ تھی۔ زید خود قلب میں رہے۔ اللہ کے سچے نبی کے عاشقوں، زید بن حارثہ نے بڑی بلند آواز سے مجاہدین کو للکارا، آج ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم حق کے پرستار ہیں۔ آج باطل کے نیچے سے زمین کھینچ لو، اپنے سامنے باطل کا لشکر دیکھو اور اس سے مت ڈرو۔ یہ لڑائی طاقت کی نہیں، یہ جرأت، جذبے اور دماغ کی جنگ ہے۔ میں تمہارا سپہ سالار بھی ہوں اور علم بردار بھی۔ دشمن کا لشکر اتنا زیادہ ہے کہ تم اس میں گم ہو جاؤ گے، لیکن اپنے ہوش و حواس گم نہ ہونے دینا۔ ہم اکٹھے لڑیں گے اور اکٹھے مریں گے۔ زید نے علم اٹھا لیا، دشمن کی طرف سے تیروں کی پہلی بوچھاڑ آئی اور زید کے حکم سے مجاہدین کے دائیں اور بائیں پہلو پھیل گئے اور آگے بڑھے۔ یہ آمنے سامنے کا تصادم تھا۔ مجاہدین دائیں اور بائیں پھیلتے اور آگے بڑھتے چلے گئے اور زید نے قلب کو آگے بڑھایا، یہ خود آگے تھے۔ یہ معرکہ ایسا تھا کہ مجاہدین کا حوصلہ اور جذبہ برقرار رکھنے کے لیے سپہ سالار کا آگے ہونا ضروری تھا، چونکہ علم بھی سپہ سالار زید بن حارثہ کے پاس تھا، اس لیے دشمن انہی پر تیر برساتا اور حلے بول رہا تھا۔ زید کو تیر لگ چکے تھے، جسم سے خون بہہ رہا تھا، لیکن انہوں نے علم نیچے نہ ہونے دیا اور ان کی للکار خاموش نہ ہوئی۔ علم اٹھائے ہوئے وہ تلوار بھی چلا رہے تھے، پھر ان کے جسم میں برچیاں لگیں، آخر وہ گھوڑے سے گر پڑے اور شہید ہو گئے۔ علم گرتے ہی مجاہدین کچھ بددل ہوئے، لیکن جعفر بن ابی طالب نے بڑھ کر علم اٹھا لیا۔ رسول اللہ کے شہدائیوں، جعفر نے علم اوپر کر کے بڑی ہی بلند آواز سے کہا، خدا کی قسم اسلام کا علم گر نہیں سکتا، اور انہوں نے زید بن حارثہ شہید کی جگہ سنبھال لی۔ مجاہدین لشکر کفار میں گم ہو گئے تھے، لیکن ان کا جذبہ قائم تھا، ان کی للکار اور ان کے نعرے سنائی دے رہے تھے۔ سالار سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے، ان کا علم بلند تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد علم گرنے لگا، علم گرتا تھا، اٹھتا تھا۔
عبداللہ بن رواحہ نے دیکھ لیا اور سمجھ گئے کہ علم بردار زخمی ہے اور وہ علم کو سنبھال نہیں سکتا۔ علم بردار سپہ سالار خود تھا، وہ جعفر بن ابی طالب تھے۔ عبداللہ ان کی طرف دوڑے، ان تک پہنچنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ عبداللہ جعفر تک پہنچے ہی تھے کہ جعفر گر پڑے۔ ان کا جسم خون میں نہا گیا تھا، جسم پر شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں تیر، تلوار یا برچھی کا زخم نہیں تھا۔ جعفر گرتے ہی شہید ہو گئے۔ عبداللہ نے پرچم اٹھا کر بلند کیا اور نعرہ لگا کر مجاہدین کو بتایا کہ انہوں نے علم اور سپہ سالاری سنبھال لی ہے۔ یہ دشمن کی فوج کا ایک حصہ تھا جس کی تعداد 10 سے 15,000 تک تھی۔ یہ تمام تر نفری غسانی عیسائیوں کی تھی جو اس مارکے کو مذہبی جنگ کی طرح سمجھ کر لڑ رہے تھے۔ اتنی زیادہ تعداد کے خلاف 3,000 مجاہدین کیا کر سکتے تھے، لیکن ان کی قیادت اتنی دانش مند اور عسکری لحاظ سے اتنی قابل تھی کہ اس کے تحت مجاہدین جنگی طریقے اور سلیقے سے لڑ رہے تھے۔ ان کا انداز لٹھ بازوں والا نہیں تھا، مگر دشمن کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ مجاہدین بکھرنے لگے، یہاں تک کہ بعض اس انتشار اور دشمن کے دباؤ اور زور سے گھبرا کر مارکے سے نکل گئے، لیکن وہ بھاگ کر کہیں نہیں گئے، قریب ہی کہیں موجود رہے۔ باقی مجاہدین انتشار کا شکار ہونے سے یوں بچے کہ وہ 4-4 5-5 اکٹھے ہو کر لڑتے رہے۔ جنگی مبصرین نے لکھا ہے کہ غسانی مسلمانوں کی اس افراتفری کی کیفیت سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھا سکے، جس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اتنی بے جگری اور ایسی مہارت سے لڑ رہے تھے کہ غسانیوں پر ان کا رعب طاری ہو گیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کا بکھر جانا بھی ان کی کوئی چال ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے سالار اور کمانداروں نے اس صورتحال کو یوں سنبھالا کہ اپنے آدمیوں کو مارکے سے نکالنے لگے تاکہ انہیں منظم کیا جا سکے۔ اس دوران علم ایک بار پھر گر پڑا۔ تیسرے سپہ سالار عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ اب کے مجاہدین میں بددلی نظر آنے لگی۔ علم کا تیسری بار گرنا اچھا شگون نہیں تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی 3 سالار مقرر کیے تھے۔ اب مجاہدین کو سپہ سالار خود مقرر کرنا تھا۔ علم گرا ہوا تھا جو شکست کی نشانی تھی۔ ایک سرکردہ مجاہد ثابت بن ارقم نے علم اٹھا کر بلند کیا اور نعرہ لگانے کے انداز سے کہا، اپنا سپہ سالار کسی کو بنا لو، علم کو میں بلند رکھوں گا، میں ثابت بن ارقم۔ مورخ ابن سعد نے لکھا ہے کہ ثابت اپنے آپ کو سپہ سالاری کے قابل نہیں سمجھتے تھے اور وہ مجاہدین کی رائے کے بغیر سپہ سالار بھی بننا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ 3 سالار اگر شہید ہو جائیں تو چوتھے سپہ سالار کا انتخاب مجاہدین خود کریں۔ ثابت کی نظر خالد بن ولید پر پڑی جو قریب ہی تھے، مگر خالد بن ولید کو مسلمان ہوئے ابھی 3 ہی مہینے ہوئے تھے، اس لیے انہیں اسلامی معاشرت میں ابھی کوئی اہمیت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ ثابت بن ارقم خالد کے عسکری جوہر اور جذبے سے واقف تھے۔ انہوں نے علم خالد کی طرف بڑھایا۔ بے شک اس رتبے کے قابل تم ہو خالد۔ نہیں، خالد نے جواب دیا، میں ابھی اس کا مستحق نہیں۔ خالد نے علم لینے سے انکار کر دیا۔ لڑائی کا زور کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ ثابت نے للکار کر مجاہدین سے کہا کہ خالد سے کہو کہ علم اور سپہ سالاری لے لے۔ بیشتر مجاہدین خالد کی عسکری قابلیت سے واقف تھے اور قبیلہ قریش میں ان کی حیثیت سے بھی بے خبر نہیں تھے۔ خالد خالد خالد، ہر طرف سے آوازیں بلند ہونے لگیں، خالد ہمارا سپہ سالار ہے۔ خالد نے لپک کر علم ثابت سے لے لیا۔ غسانی لڑ تو رہے تھے لیکن ذرا پیچھے ہٹ گئے تھے۔ خالد کو پہلی بار آزادی سے قیادت کے جوہر دکھانے کا موقع ملا۔ انہوں نے چند ایک مجاہدین کو اپنے ساتھ رکھ لیا اور ان سے قاصدوں کا کام لینے لگے، خود بھی بھاگ دوڑ کرنے لگے، لڑتے بھی رہے۔ اس طرح انہوں نے ان مجاہدین کو جو لڑنے کے قابل رہ گئے تھے یکجا کر کے منظم کر لیا اور انہیں پیچھے ہٹا لیا۔ غسانی بھی پیچھے ہٹ گئے اور دونوں طرف سے تیروں کی بوچھاڑیں برسنے لگیں۔ فضا میں ہر طرف تیر اڑ رہے تھے۔ خالد نے صورتحال کا جائزہ لیا، اپنی نفری اور اس کی کیفیت دیکھی تو ان کے سامنے یہی ایک صورت رہ گئی تھی کہ مار کا ختم کر دیں۔ دشمن کو کمک بھی مل رہی تھی لیکن خالد پسپا نہیں ہونا چاہتے تھے۔ پسپائی بجا تھی لیکن خطرہ یہ تھا کہ دشمن تعاقب میں آئے گا جس کا نتیجہ مجاہدین کی تباہی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ خالد نے سوچ سوچ کر ایک دلیرانہ فیصلہ کیا۔ وہ مجاہدین کے آگے ہو گئے اور غسانیوں پر حلہ بول دیا۔ مجاہدین نے جب اپنے سپہ سالار اور اپنے علم کو آگے دیکھا تو ان کے حوصلے تر و تازہ ہو گئے۔ یہ حلہ اتنا دلیرانہ اور اتنا تیز تھا کہ کثیر تعداد غسانی عیسائیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ مجاہدین کے حلے اور ان کی ضربوں میں قہر تھا۔ مورخ لکھتے ہیں اور حدیث بھی ہے کہ اس وقت تک خالد کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ چکی تھیں۔ خالد دراصل غسانیوں کو بکھیر کر مجاہدین کو پیچھے ہٹانا چاہتے تھے۔ اس میں وہ کامیاب رہے۔ انہوں نے اپنے اور مجاہدین کے جذبے اور اسلام کے عشق کے بلبوتے پر یہ دلیرانہ حملہ کیا تھا۔
حملے اور حلے کی شدت نے تو پورا کام کیا، لیکن غسانی مجاہدین کی اس غیر معمولی دلیری سے مرعوب ہو گئے اور پیچھے ہٹ گئے۔ ان میں انتشار پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجاہدین کے دائیں پہلو کے سالار قطبہ بن قتادہ نے غسانیوں کے قلب میں گھس کر ان کے سپہ سالار مالک کو قتل کر دیا۔ اس سے غسانیوں کے حوصلے جواب دے گئے اور وہ تعداد کی افراد کے باوجود بہت پیچھے چلے گئے اور منظم نہ رہ سکے۔ خالد نے اسی لیے یہ دلیرانہ حملہ کرایا تھا کہ مجاہدین کو تباہی سے بچایا جا سکے۔ وہ انہوں نے کر لیا اور مجاہدین کو واپسی کا حکم دے دیا۔ اس طرح یہ جنگ ہار جیت کے بغیر ختم ہو گئی۔ جب مجاہدین خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینہ میں پہلے ہی خبر پہنچ چکی تھی کہ مجاہدین پسپا ہو کر آ رہے ہیں۔ مدینہ کے لوگوں نے مجاہدین کو تانے دینے شروع کر دیے کہ وہ بھاگ کر آئے ہیں۔ خالد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور مارکے کی تمام تر رویداد پیش کی۔ لوگوں کے تانے بلند ہوتے جا رہے تھے۔ خاموش ہو جاؤ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا، یہ میدان جنگ کے بگوڑے نہیں، یہ لڑ کر آئے ہیں اور آئندہ بھی لڑیں گے۔ خالد اللہ کی تلوار ہے۔ ابن حشام، واقدی اور مغازی لکھتے ہیں کہ رسول کریم کے یہ الفاظ خالد بن ولید کا خطاب بن گئے۔ سیف اللہ، اللہ کی شمشیر۔ اس کے بعد یہ شمشیر اللہ کی راہ میں ہمیشہ بے نیام رہی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔